بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ لبنان مذہبی طور پر ایک متنوع ملک ہے، لیکن سیاسی طور پر ہمیشہ سے انتشار کا شکار رہا ہے۔ یہ واقعہ لبنان کی نازک جمہوریت کو کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ کو تو معلوم ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اس میں انتشار کافی پایا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد کورونا وائرس کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد گلوبل اکانومی کے سلو ڈاؤن کی وجہ سے ان کی اکنامک کنڈیشن کافی خراب ہو چکی تھی۔ کیپٹل فلائٹس بہت ہو رہی تھیں اور ابھی سے وہاں پر افراتفری پھیلنی شروع ہو گئی تھی۔ اب اس ایکسیڈنٹ کے بعد کنڈیشنز اور زیادہ خراب ہو جائیں گی۔ وہ اس لیے کہ یاد رہے کہ یہ جو پورٹ ہے یہ ان کی پرائمری پورٹ ہے، ان دا سینس کہ 80% جو ان کی امپورٹ ریکوائرمنٹس ہیں اسی پورٹ سے آتی ہیں۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو سٹوریج سپلائیز تھی جہاں پر کہ انہوں نے گرینز رکھے ہوئے تھے وہ سب تباہ ہو گئے، اور وہ گرینز جو تھے وہ ملک کو سپلائی کرنے کے لیے اگلے 3 مہینوں کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ تھی، اب وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر کنڈیشن خراب ہوں گی، انفلیشن بڑھے گی، ان امپلائمنٹ بڑھے گی اور پاورٹی بڑھے گی، جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور سیکیورٹی کے اوپر سیریس اثرات ہو سکتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی ہے اس کا اثر لبنان پہ چلا آ رہا ہے، خصوصی طور پر حزب اللہ کی جو وہاں موجودگی کی وجہ سے ایران اور اسرائیل کی لبنان میں گہری دلچسپی ہے۔ اس واقعے کے خطے پر کیا سیاسی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، وہ اس لیے کہ یاد رہے کہ ملک کے اندر تو گورنمنٹ جو کمزور ہے، اس گورنمنٹ کو ہر طرف کھینچا جا رہا ہے۔ ایک طرف حزب اللہ ہے جو کہ بڑی حد تک ایران کے ساتھ ہے، اور کچھ ایسے گروپس ہیں جن میں میرونائٹس بھی شامل ہیں جو کہ باقی جو خاص طور پہ اور سنی گروپ جو کہ خاص طور پہ GCC کے ممالک سعودی عربیہ اور UAE کے ساتھ سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کی مشکلات بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یاد ہے کہ یہ مشکلات اسی لیے ہیں کہ جو لیبنان ہے اس کو ایک پلینگ فیلڈ بنا لیا گیا ہے جہاں پر ایران اور یہ جو عرب ملک ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف کمپیٹ کر رہے ہیں۔ اگر ایریا آف انفلوئنس خاص طور پہ GCC کا کم ہو جاتا ہے تو ایران کو ایک خاص قسم کی اہمیت حاصل ہو جائے گی، اور اس اہمیت کو استعمال کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ اور اس میں آپ دیکھتے رہیے کہ ایک سیریز بات یہ آ جاتی ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو مشکلات ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ اسرائیل جو تھا وہ بڑی حد تک اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا تھا، اور حزب اللہ کے خلاف اس کی ہر قسم کی ایکٹیویٹیز قائم تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ GCC کے ممالک کو سپورٹ دے رہا تھا ایران کے خلاف۔ اگر ایران کا پلہ بھاری ہوتا ہے اور لیبنان جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس میں سول وار شروع ہو سکتی ہے دوبارہ، تو پھر تمام مڈل ایسٹ کے لیے خاص طور پہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔